وہ نبی جنہوں نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا اور اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ پیارے دوستو، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا۔ اسی کنویں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے، مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے کہ وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز ادا کرتی تو غرق نہ ہوتی، اور اگر قوم عاد ایسی نماز ادا کرتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اور اگر قوم سمود ایسی نماز ادا کرتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ ناظرین اکرام، اقوام جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا کہ تم خواب بیان کر دو تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دروگا سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پا لوگے۔ دروگا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار دروگا نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے،
اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے پہلے تو بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ پہلی بات، آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ دوسری بات، امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ تیسری بات، یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں، تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے جب تک کہ حکم الہی نہیں آ جاتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور ہیلے بہانے کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ میں کم کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے، اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ برکائی اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5ویں باریش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا، آگ میں کتنے افراد داخل کیے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا، 5ویں کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دیں کہ اس برف کی ٹھنڈک نقصان نہ دے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں، نہ تمہارے یہاں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں ان 6 مومنوں کو ڈال دیا، پھر ایک بھوکھا شیر بھی اندر داخل کر دیا تاکہ شیر ان مومنوں کو کھا لے۔ شام کو جب یہ کافر واپس لوٹے تو دیکھا کہ شیر ان مومنوں کے آگے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے اور کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے تھے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 خونخوار شیروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں بند کر دیا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھا تو حضرت دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ ایک قول کے مطابق ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی۔ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قوم کا بادشاہ بنا کر سب کو ملک شام روانہ کر دیا۔ جبکہ دوسرے قول کے مطابق بخت نصر کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اس نے مال غنیمت میں ملے ہوئے بیت المقدس کی مسجد کے برتنوں میں شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو 3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن بعد اس کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بنی اسرائیل بیت المقدس کی جانب لوٹ آئے۔